اس ادبی ماحول میں سرور جاوید کہاں سے آیا؟ یہ ہم سب کے اساتذہ میں سے تھے. انتظامیہ کی طرف کیسے آنا ہوا؟ وہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ 100% درست ہے. بلوچستان کے کن کن ڈسٹرکٹس میں یا ایریاز میں؟ نیم اے بیڈ پلیس ان بلوچستان اینڈ آئی ہیڈ بین دیئر. بلوچستان کا کلچر پاکستان لیول پر کہاں دیکھا جاتا ہے؟ کلچر میں بھیجا گیا تو بہت سے لوگوں کے مجھے فون آئے, دوستوں کے. سر اپنی شاعری سنائے کیونکہ وقت. تیرا یہ حسن پریشان ہوگا غم سے نہ مل. السلام علیکم. نظربان بلوچستان کی پلیٹ فارم سے آپ کا میزبان قیوم بیدار. ناظرین، پروگرام عرف کی خوشبو. اس عرف کی خوشبو میں آج ہم نے ایک ادیب، شاعر، صحافی، محقق اور ایک بیوروکریٹ جو سابق بیوروکریٹ رہے ہیں اس کو مدعو کیا ہے. اور ان کا ایک شعر مجھے بہت پسند ہے کہ شب کا احساس دلا دو مجھے ڈر لگتا ہے، تیرگی اور بڑھا دو مجھے ڈر لگتا ہے. اس شعر کے خالق جناب سرور جاوید، خوش آمدید. بہت شکریہ. سرور جاوید کو میں تو اس وقت سے جانتا ہوں جب میں نے اوش سنبھالا یونیورسٹی کے زمانے میں، اور میں جنگ اخبار کے ایک چھوٹے سے کمرے میں جہاں ادبا اور شعراء بیٹھتے تھے، بیرم غوری صاحب، افضل مراد، یہ سارے بیٹھتے تھے، تو وہاں پر آپ سے ملاقات ہوئی. چونکہ میں مجتبیٰ حسین صاحب کا شاگرد، شمیم صاحب کا شاگرد، فاروق صاحب، تو یہ سارے اساتذہ، پھر عطاشات، ادبی ایک ماحول تھا. اس ادبی ماحول میں سرور جاوید کہاں سے آیا؟ جن لوگوں کے آپ نے نام لیے ہیں، جن اساتذہ کے، مجتبیٰ حسین صاحب، شمیم صاحب، ڈاکٹر فاروق صاحب، یہ ہم سب کے اساتذہ میں سے تھے. اور ان کی موجودگی میں ادب کی طرف راغب ہونا جو ہے وہ ہر حساس دل کا مسئلہ تھا. آپ کو، ہمیں سب کو یاد ہے کہ بلوچستان یونیورسٹی جب نئی بنی تو پروفیسر قرار حسین صاحب کے ساتھ ایک گلیکسی آف گریٹ پیپل، ایک کہکشاں تھی جو بلوچستان میں آ گئی. سہر انصاری صاحب آئے، شمیم صاحب آئے، اس کے علاوہ ڈاکٹر بندے حسن صاحب آئے، اور بے شمار نام لیے جا سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری جامعہ بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کی، اگر میں یہ کہوں کہ جو بہت پرانی یونیورسٹیز ہیں ان کے معیار تک قرار صاحب لے آئے تھے چند برسوں میں. میں بنیادی طور پر میں سائنس کا طالب علم رہا، میں نے ایم ایس سی کیمسٹری میں کیا، لیکن چونکہ رجحان میلان طبع جو ہے وہ ادب کی جانب تھا، تو ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم ان اساتذہ سے فیض حاصل کر سکیں، اور اسی دور میں شاعری کا آغاز ہوا. اچھا سرور جاوید صاحب، یہ بتائیں کہ ایک شاعر، ایک ادیب، ایک محقق، ایک صحافی جو حساس دل بھی ہوتا ہے، نرم مزاج بھی ہے، اور اس کے بعد پھر بیوروکریسی میں، یعنی وہ کیا کہتے ہیں، ڈنڈا ماری، جب تک آپ سختی نہیں کریں گے انتظامی امور صحیح طور پہ نہیں چل سکتے ہیں. انتظامیہ کی طرف کیسے آنا ہوا، اور پھر آپ کو اس پہ کوئی مشکل پیش نہیں آئی؟ قیوم بیدار صاحب، ایسا ہے کہ بیوروکریسی کے بارے میں یا انتظامی افسران کے بارے میں لوگوں کی رائے جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ 100% درست ہے. میں ذاتی طور پر بھی یہ سمجھتا ہوں، اور جب میں بیوروکریسی میں نے شمولیت اختیار کی ایز اسسٹنٹ کمشنر، تو یہ عہدے جو ہیں اس طرح کے، میرا خیال ہے کہ لوگوں کے لیے شاید بننا لوگ چاہتے ہیں، لیکن لوگ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتے، پولیس والوں کو، کسٹمز کو، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لوگوں کو. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ آپ کا سوال بڑا برمحل تھا کہ آپ کو مشکل پیش نہیں آئی. آپ یقین کیجئے کہ مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئی، اس لیے کہ میں جس مقصد کے تحت سول بیوروکریسی میں آیا تھا وہ میرا ذاتی تھا. میں خدمت کا مقصد لے کر آیا تھا، اور آپ مجھے پچھلے 40 سال کی جو بیوروکریسی کے سمیت جو کچھ ہے
اس میں آپ دیکھتے رہے ہیں کہ خدمت میرا اولین فرض رہا، اور اس کے علاوہ جن چیزوں میں بیوروکریٹ الجھ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا، اور میں صرف اور صرف خدمت کرتا رہا اور اپنا کام کرتا رہا. اور میرا مطمع نظر یہ تھا کہ میرے پاس آنے والا کوئی بھی شخص جب اپنا کام لے کر میرے پاس آئے تو پھر اس کا کام نہ رہے، وہ میرا کام ہو جائے. اور آپ یقین کیجئے گا کہ آج تک مجھے وہ سب لوگ یاد کرتے ہیں جنہیں کبھی مجھ سے واسطہ پڑا تھا. میں یہاں پہ کوئٹہ میں بھی، کوئٹہ کیپٹل تھا ہمارا، ڈپٹی کمشنر بھی یہاں رہا، اور مختلف عہدوں پر. کوئٹہ میں تو میں نے بہت سے سال گزارے، تو گریڈ 17 سے لے کر ٹاپ بیوروکریسی تک ایک ہی مزاج رہا، اور ہم نے اسی مزاج کے تحت کام کیا. یہ سوال ہمارے جب ہم انڈر ٹریننگ تھے تو ہمارے ڈائریکٹر جنرل صاحب تھے، ان سے سوال کیا ہمارے دوستوں نے، شاید میں نے کیا یا میرے دوستوں نے کیا، کہ جی یہ بڑی ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کو برائی میں انوالو ہونا پڑتا ہے، رشوت ستانی عام ہو جاتی ہے، فلاں ہو جاتا ہے، ڈھمکا ہو جاتا ہے. ان کا ایک جملہ تھا کہ حالات کتنے بھی خراب ہو جائیں، اچھے آدمی کی ضرورت بہرحال برقرار رہتی ہے، اور اچھے آدمی کو مین سٹریم سے کوئی نہیں نکال سکتا. اور اس کا عکس میں نے اپنی پوری 35 سالہ بیوروکریسی میں دیکھا. اور اللہ کا کرم ہے کہ مسائل تو آتے ہیں، مشکلیں بھی آئیں بہت ساری، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں سرخرو تھا، میں مطمئن تھا، اور میں آج بھی مطمئن ہوں کہ میں نے جہاں پر وقت اپنا گزارا تھا وہاں پہ وقت ضائع نہیں. بلوچستان کے کن کن ڈسٹرکٹس میں یا ایریاز میں آپ نے سروس؟ قیوم بیدار. میں اچھے اور برے جگہوں پر یقین نہیں رکھتا، لیکن جن کو آپ برا سمجھتے ہیں، نیم اے بیڈ پلیس ان بلوچستان اینڈ آئی ہیڈ بین دیئر. میں کولو میں رہا، میں بارکھان میں رہا، میں موسیٰ خیل میں رہا، میں خوزدار میں رہا، میں نصیر آباد میں گنداوا میں رہا، میں پھر اس کے بعد جب یہ فیلڈ پوسٹنگ سبی میں رہے، اور سبی میں تو آپ کو پتہ ہے. اچھا، سبی میری پہلی پوسٹنگ تھی. جب میں ٹریننگ سے آیا تو میں اسسٹنٹ کمشنر سبی میری پہلی پوسٹنگ تھی. زیارت بھی. اور میں نے کہا کہ آپ نام لیتے جائیے، اور بلوچستان کا شاید چپا چپا، کونا کونا. اس کے علاوہ پھر مجھے فیڈریشن میں بھی کام کرنے کا موقع ملا، اسلام آباد میں، پشاور میں ہم نے ٹریننگ کی، تو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی میں رہا. when I was Commissioner for Afghan Refugees in بلوچستان، تو وہ چونکہ منسٹری آف سیفرون کا حصہ تھا، تو اس وقت میں نے فیڈرل گورنمنٹ میں بھی کام کیا. اچھا، آپ سیکٹری کلچر کی حیثیت سے بھی رہے اور کام کیا کلچر کے حوالے سے. جی. بلوچستان کا کلچر پاکستان لیول پر کہاں دیکھا جاتا ہے؟ مجھے دراصل جب میں سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو تھا، اٹ از سپوز ٹو بی دا ہائیسٹ پوسٹ ان دا پروونس آفٹر چیف سیکرٹری. تو جب مجھے کلچر میں بھیجا گیا تو بہت سے لوگوں کے مجھے فون آئے، دوستوں کے، کہ جی وزیر اعلیٰ آپ سے ناراض ہیں یا گورنمنٹ آپ سے ناراض ہے کہ اتنا بڑا محکمہ چھوڑ کر آپ کو کلچر میں لگا دیا گیا. قیوم بیدار، آپ یقین کیجئے گا، میں شاید سب سے لمبا عرصہ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو، 6 سال تک 3 مختلف ٹینیورز میں رہا، اور میرا ریٹائرمنٹ کا سال تھا، مجھے ریٹائر ہونے میں 1 سال باقی تھا. تو جب میں کلچر میں گیا تو چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ تھا. آپ یقین کریں کہ مجھے یوں لگا کہ میں نے باقی جو اتنا بیوروکریسی میں جو بڑا نام کی پوسٹیں ہیں، میں سیکرٹری ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن رہا، میں سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو رہا، میں پرنسپل سیکرٹری ٹو چیف منسٹر رہا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری اصل جگہ کلچر تھی، اور مجھے وہاں پر بہت کام کرنے کا موقع نہیں ملا. لیکن میں بہت فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ نوری نصیر خان کمپلیکس جو ہے، اس کی تکمیل میں نے کی. آرٹس کونسل کی یہ جو بلڈنگ اب بن رہی ہے، اس کے لیے فنڈز ہم نے لیے. اس کے علاوہ انڈومنٹ فنڈ جو غریب لوگوں کے لیے، جو ثقافت سے متعلق لوگ ہیں، ہمارے گلوکار ہیں، اداکار ہیں، پھر ہمارے ہینڈی کرافٹ سے متعلقہ لوگ جو ہیں، اس کا انڈومنٹ فنڈ میرے دور میں قائم ہوا. اس کے علاوہ وہ پہلا موقع تھا کہ چیف منسٹر صاحب کے ساتھ بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے کہا کہ جی ہمارے لوگ جو ہیں، ہمارے گلوکار جو ہیں، یہ ہمارے اداکار جو ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں،
تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ان کے لیے کوئی پروگرام ارینج کر لیں. تو ہم نے کہا کہ جی پروگرام کتنے, کہاں مطلب آوران میں پروگرام کر لیں, خوزدار میں کر لیں, سبی اور کوئٹہ لوریلائی یہ ہیں جہاں پر ہوتے ہیں, اور ان پر بھی ہم ان کو سپورٹ نہیں, فائنینشلی سپورٹ نہیں کر سکتے. پنجاب کے لوگ ہیں جو گلوکار ہیں وہ ویل اسٹیبلشڈ ہیں, ان کو بہت فیس ملتی ہے. تو اس وقت ڈاکٹر مالک صاحب چیف منسٹر تھے, بہت میں ان کا شکر گزار ہوں کہ ایک بڑی خطیر رقم, مطلب میرا خیال ہے کہ 8 ملین روپیز انہوں نے صرف امداد کے لیے رکھے کہ جو لوگ نیڈی ہیں ان کی مدد کی جائے. پھر ہم نے کیٹیگرائز کیا کہ جی گریڈ 1 کا, گریڈ 2 کا, اور جو بزرگ تھے جن کا ذریعہ معاش جو ہے وہ اس کے علاوہ نہیں تھا, تو وہ کام کیا. اور اس کے علاوہ ہم نے ایک پہچان دی. یہ میں ایک بڑا عجیب سا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک دن میں آئی واز سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو, تو کچھ سیکرٹریز آئے کہ سر آپ کے ساتھ ایک میٹنگ ہے. جی میٹنگ کس چیز کی ہے؟ یہ ایوارڈس ڈسٹریبیوشن. میرا کیا کام ہے؟ سیکریکلچر جانے, ان کا کام جانے. انہوں نے کہا نہیں سر یو آر دا چیئرمین. میں نے کہا کہ مجھے چیئرمین نہیں ہونا چاہیے, وائی شوڈ آئی بی. تو اس میں بھی ایک واقعہ, وہ شاید میرا اور آپ کے درمیان تو ٹھیک ہے, آن ایئر بھی جائے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ایک فائل آئی کہ جی آپ جو کلچر کے لوگ ہیں ان میں اللہ ڈنہ بلوچ کو جانتے ہو؟ میں نے کہا جی میں نہیں جانتا ہوں. یہ کون ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا کون ہے. تو وہ سب کہے کہ سرور جاوید صاحب آپ تو ٹی وی, ریڈیو, اخبارات کے سب لوگوں کو جانتے ہیں, اور اس کا نام ہے پرائڈ آف پرفارمنس کے لیے, اور آپ نہیں جانتے. میں نے کہا سوری میں نے یہ نام نہیں سنا. خیر تھوڑی دیر کے بعد میرے ذہن میں ایک نام آیا. میں نے کہا ذرا فائل دکھانا. تو جب انہوں نے فائل دکھائی تو اس پر اے ڈی بلوچ کی تصویر لگی ہوئی تھی. میں نے کہا بھائی یہ ہمارے لیے کلچر کا سب سے بڑا آدمی, یہ تو بابا ہے, یہ تو ہمارے لیے کلچر کا سب سے بڑا آدمی ہے. تو ایک مذاق بنا کہ سر تھوڑی دیر پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ میں نہیں جانتا ہوں. میں نے کہا جو نام آپ نے لیا تھا اللہ ڈنو, مجھے نہیں پتا, نہیں جانتا میں اے ڈی بلوچ کو جانتا ہوں, اور آج تک ہمیں نہیں پتا کہ اس کا دوسرا نام کیا ہے. وہ ہمارے لیے لیجنڈری بندہ ہے. تو یہ ایک آن دا لائٹر سائڈ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں بلوچستان کو ہم جب دیکھتے ہیں تو کلچرلی دا اسٹرانگیسٹ پروونس, اگر پروونس کی بات کریں تو دا اسٹرانگیسٹ پروونس کلچر وائز از بلوچستان. بلوچستان کی ثقافت کے اتنے رنگ ہیں کہ ان کو شمار کرنا بہت مشکل ہے. اب دیکھیں ہمارے لباس, بلوچی چیزوں میں, اب خواتین کی طرف بھی آ جائیں, مردوں کی طرف بھی آ جائیں, تو ایک لباس نہیں ہے ہمارا. جیسے مختلف جگہوں پر میں کوئی وہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ ہے کہ ہمارے پنجاب میں ایک یونیکلچرل جگہ ہے. اگر پنجابی کلچر کی بات کری جائے, سندھی میں بھی خاص, مطلب وہ ان کے مخصوص چند چیزیں ہیں, اور وہ تھوڑی نہیں ہیں. اگر ہم کلچر کی بات کریں یا ادب کی بات کریں تو جتنا کام سندھ نے کیا ہے اتنا پاکستان میں کسی صوبے نے نہیں کیا. سندھی زبان میں جتنا کچھ ہوا ہے وہ کسی زبان میں نہیں ہوا. لیکن ہمارے ہاں آپ ڈیرہ بگٹی چلے جائیے, وہاں کا مختلف لباس ہے, مختلف کلچر ہے. آپ کوہلو میں آ جائیے, آپ یہ مکران کے علاقے میں چلے جائیے, اب سینٹرل بلوچستان میں آ جائیں, کلات سے لے کر خوزدار وڑ تک. تو یہ لباس کے اعتبار سے, زبانوں کے تنوع کے اعتبار سے یہ ہمارے بہت ہی کیچی ایریاز ہیں, بڑے خوبصورت. اگر یہ پشتون کلچر میں ہم چلے جائیں تو اس کو آپ دیکھ لینا, یہاں سے شروع ہو کے تو بے شمار. اب میں ایک بات جس کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے, بلوچستان میں یا کوئٹہ میں کوئی انسان, کوئی بندہ ایسا نہیں, مردوں کی بات کروں گا خاص طور سے, جو 3 یا 4 زبانیں نہ جانتا ہو. 5, 6, 7, 10, 12 زبانیں فلوئنٹلی بولنے والے لوگ ہمارے موجود ہیں. میں خود خاص کر کوئٹہ میں خود 7 زبانیں تو بہت مطلب آسانی سے بول لیتا ہوں. سر اپنی شاعری سنائے, کیونکہ وقت کی بھی قلت ہو جاتی ہے, تو اس کے بجائے کہ کچھ رہ جائے. تیرا یہ حسن پریشان ہوگا غم سے نہ مل. واہ, تیرا یہ حسن پریشان ہوگا غم سے نہ مل. ہمارا دل ہے بہت سوگوار ہم سے نہ مل. بہت خوب. جو تو نے پوچھ لیا حال آنکھ بھر آئی. واہ. کہا تھا دور ٹھہر میری چشم نم سے نہ مل. واہ, بہت خوب. گلے لگا جو ملے پیار کی کوئی ساتھ,
فریب مصلحت عرصۂ ستم سے نہ مل، دیا ہے مجھ کو حوادث نے حوصلہ اب تک، میں گر پڑوں گا مجھے اس قدر کرم سے نہ مل۔ اور ایک اور غزل ہے، اس کے ایک دو شعر اور سنا دیتا ہوں آپ کو۔ یہی دنیا ہے کھو جائے گا تو بھی، واہ، یہی دنیا ہے ہو جائے گا، کھو جائے گا تو بھی، اسی جنگل کا ہو جائے گا تو بھی، بہت خوب، بہت سرور جاوید اسی صاحب۔ جنگل کا ہو جائے گا تو بھی۔ آپ یقین کریں کہ دل تو چاہتا ہے کہ آپ کی وہ کتاب پڑھی ہے، یہ مجموعہ کلام سب کو سنا جائے اور آپ سے بات کی جائے کلچر کے حوالے سے، نوجوانوں کے حوالے سے، لیکن بعض دفعہ وقت آڑے آ جاتی ہے، بڑا ظالم ہے وقت۔ بڑا ظالم ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں مزید اس پہ بات کریں گے۔ ناظرین، آپ نے سرور جاوید صاحب کی باتیں سنی، اس کی شاعری بھی آپ نے سنی، اور ہماری کوشش ہوگی کہ بلوچستان کے حوالے سے، چونکہ انہوں نے پورے بلوچستان میں سروس کی ہے، بیوروکریسی میں، اور شاعر ہیں، ادیب ہیں، ایک ایک علاقے کو جانتے ہیں، یہیں کے باسی ہیں، اور وہ تاریخ کے حوالے سے بھی ان کا ایک ویژن ہے، نوجوانوں کے حوالے سے بھی۔ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں بلائیں گے، ان سے بات کریں گے۔ چونکہ وقت کی کمی ہے، اپنے میزبان قیوم بیدار کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔